نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کھانا تو لاؤ۔ سیدہ عائشہ کھانا لائیں تو رسول کریم علیہ السلام سے عرض کرتی ہیں سونیا سرکہ ہی ہے اور میری طبیعت کا بھی نہیں بنا جس طرح کا میں اس کو بنانا چاہتی تھی، سرکے کا کچھ میں نے بنایا ہے لیکن میں اپنی مرضی کا نہیں بنا سکی۔ رسول کریم نے وہ سرکے کا جس کو خود حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ مرضی کا نہیں بنا، حضور نے کھایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اتنے مزے سے کھایا کہ جیسے بڑی اعلیٰ غذا ہو۔ پھر حضور نے اپنی مقدس انگلیوں کو میں نے دیکھا کہ حضور چاٹ رہے ہیں، فرمایا عائشہ کمال بنا ہے، عائشہ تو نے خوب بنایا ہے، کیا خوبصورت کھانا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کبھی میں نے کھانا بنایا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے رسول نے میرے کھانے میں عیب نکالا ہو، کبھی پسند نہ ہوتا تو چھوڑ کے چلے جاتے، لیکن حضور خیال رکھتے کہ گرمی کے موسم میں باورچی خانے میں کھڑے ہو کے سارا وجود پسینے سے شرابور ہے، اس نے کھانا پکایا، حضور میرے کھانے میں عیب نہیں نکالا کرتے تھے۔ تو بیوی کے کھانے میں عیب نہیں نکالے جائیں گے بلکہ اس کی تعریف کی جائے گی، اور پھر میرے دوستوں اس کے جذبات کا خیال رکھا جائے گا، اس کے جذبات کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں چھوٹی سی تھی جب حضور کے گھر آ گئی، 15 سال عمر، کچھ لوگوں نے لکھی ہے، کچھ نے لکھا ہے 9 سال تھی۔ فرماتی ہیں میں حضور علیہ السلام کے گھر آئی تو ابھی میری عمر گڑیوں سے کھیلنے کی تھی، میں گڑیاں بھی ساتھ ہی لے آئی، میری سہیلیاں آئی ہوتی تھیں اور فرماتی ہیں میرے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول تشریف لاتے، کچھ اپنا کام کرتے اور جاتی دفعہ فرماتے کہ تو کھیل لے اب میں جا رہا ہوں، اجازت دیتے۔ اور ایک بڑی عجیب روایت علامہ یوسف نبہانی نے لکھی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول گھر تشریف لائے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لگتا ہے حضور جلدی میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے کچھ چیز اٹھائی، حضور جلدی سے گزرنے لگے تو فرماتی ہیں میں دروازے کے آگے یوں ہاتھ دونوں طرف پکڑ کے کھڑی ہو گئی، میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں جانے دیتی۔ حضور مسکرائے، ناز اٹھانے لگے، فرمایا مجھے جانے دے، مجھے جلدی ہے میرا۔ کہا حضور میں نہیں آج جانے دیتی، آپ کو تو کام ہی ختم نہیں ہوتے، ہر وقت آپ باہر تشریف رکھتے ہیں، میں نہیں آج جانے دیتی۔ حضور نے فرمایا تو کام بتا، تو بات کر۔ کہا میں نہیں جانے دیتی، پہلے آپ میری بات سنیں۔ حضور نے فرمایا میں ابھی آیا چیز دے کے، تو کہا نہیں میں آج جانے نہیں دیتی۔ کوئی جلال نہیں، کوئی جلال نہیں۔ میرے محبوب پاک کے میٹھے جملے، ککھ سواد نہیں مشری اندر، اسی کھنڈا وی چکھ ڈٹھیاں، اینا ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا چل ٹھیک ہے میں نہیں جاتا، جو انتظار کرتا ہے اسے کرنے دے، بتا کیا بات ہے۔ عرض کی سونیا آج آپ آئے ہیں تو مسکراتے ہوئے آئے ہیں، آج موڈ مبارک بڑا اچھا ہے، طبیعت بڑی اشاش بشاش ہے۔ مجھ سے میرے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا عائشہ جب حضور کا موڈ مبارک بڑا اچھا دیکھو نا تو میری اور اپنی بخشش کی دعا کرا لینا، میری اور اپنی بخشش کی دعا کرا لینا۔ کہ حضور میرا دل کرتا ہے آج آپ دعا کر دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے کہا تو حضور چھوڑ کے سارا کچھ تشریف فرما ہوئے چٹائی پہ ہاتھ اٹھایا، کہا یا اے اللہ یہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہے، یہ کہتی ہے ابو بکر نے کہا تھا دعا کرنے کو، مولا ان کی زندگی خیر والی کر دے، یا اللہ ان کی قبر منور کر دے، یا اللہ قیامت میں ان کی بے حساب بخشش کر دے۔ سیدہ فرماتی ہیں حضور دعا کر رہے تھے، میں رو رہی تھی، رو رو کے میرا پلو آنسوؤں سے بھیگ گیا، میرا پلو آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ مجھے روتے دیکھا تو ناز اٹھانے والے رسول نے فرمایا عائشہ تو میری دعا سن کے رو رہی ہے، یا اللہ زندگی خیر والی کر دے، ان کی قبریں منور کر دے، قیامت میں بے حساب بخش دے، سن کے رو رہی ہے۔ فرمایا تو ایک بار سن کے رو رہی ہے، میں اپنے ہر امتی کے لیے یہ دعا دن میں 2 مرتبہ فرمایا کرتا ہوں، اپنے ہر امتی کے لیے دن میں 2 مرتبہ دعا کرتا ہوں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔